اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ممتحنہ 28واں پارے کے اس کا پہلا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا تم نہ بناؤ عدوی میرے دشمن کو وعدوکم جو تمہارا بھی دشمن ہے اولیاء دوست تلقون الیہم بالمودہ ٹھیک ہے نا، تلقون ملاقات کرنا ٹھیک ہے نا، ہاں تم ایسا کرو کہ تم تلقون الیہم بالمودہ تو تم ایسا ان کو کیا نہ بناؤ، ان کی محبت میں آ کر ملاقات کرنا ان کے ساتھ۔ وقد کفروا اور تحقیق انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم من الحق حالانکہ ان کے پاس کیا آ چکا تھا، حق آ چکا تھا۔ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست نہ بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجو، تلقون الیہم بالمودہ کہ ان کے کیا بھیجو، محبت کے پیغام بھیجو، ملاقاتیں ایسی کرو جو محبت کی ملاقاتیں ہیں۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس حق کو کیا کر دیا ہے، جھٹلا دیا ہے۔ یخرجون الرسول انہوں نے نکالا رسول کو، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، انہوں نے رسول کو نکالا اور تمہیں بھی نکالا۔ کہاں سے نکالا؟ مکہ سے، ہجرت کی تھی نا، مکہ سے ہجرت کرنے پر کیا کیا، مجبور کیا۔ وجہ کیا تھی نکالنے کی؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم اس لیے کہ تم ایمان لائے اپنے رب پر جو تمہارا رب ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آئے جو تمہارا رب تھا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی اگر تم نکلو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی اور تم میری رضا کے طالب ہو، تسرون الیہم بالمودہ ٹھیک ہے نا، تسرون الیہم بالمودہ تم ان سے کیا کرتے ہو، خفیہ طور پر دوستی کرتے ہو ٹھیک ہے نا، تم ان سے کیا کرتے ہو، ایک تو اس وجہ سے انہوں نے نکالا کہ تم اللہ کے پر کیا کرتے ہو، ایمان لے کر آتے ہو، دوسرا یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو اور میرے راستے میں نکل کر ان سے کیا کرتے ہو، جہاد کرتے ہو۔ تسرون الیہم بالمودہ تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی باتیں کرتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ حالانکہ میں خوب جانتا ہوں کہ ما اخفیتم جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو کچھ تم کیا کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا، راہ راست سے کیا ہو چکا ہے، بھٹک گیا۔ یہ وہی واقعہ جو اس کیا ہے خلاصے میں بیان کیا ہے، اسی کا پس منظر ہے۔ اِن یثقفوکم یکونوا لکم اعداء اِن یثقفوکم یکونوا لکم اعداء اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے کیا بن جائیں، دشمن بن جائیں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ اور کھینچ لیں یا پھیلا دیں، بس پھیلانا، ہاں اور پھیلا دیں، الیکم تمہارے سامنے، ایدیہم وَأَلْسِنَتَہم اپنے ہاتھ اور زبانیں، کس کے ساتھ، بالسوء برائی کے ساتھ، تمہارے سامنے اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کیا بن جاؤ، کاش کافر بن جاؤ، وہ تمہیں چاہتے کیا ہیں، تم کو کافر بنانا چاہتے ہیں۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ہرگز فائدہ نہیں دے گی، ہرگز فائدہ نہیں دے گی، ارحامکم تمہاری رشتہ داریاں، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں تمہارے کچھ کام، کب، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل بینکم وہ دن تمہارے درمیان کیا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ ہی تمہارے درمیان کیا کر دے گا اس دن، واللہ بما تعملون بصیر اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، سمجھائی نا، قیامت کے دن وہ کیا کر دے گا، فیصلہ کر دے گا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیا ہے بہترین، فی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، والذین معہ اور ان لوگوں کے واقعے میں جنہوں نے ابراہیم کا کیا دیا ہے، ساتھ دیا ہے۔ اذ قالوا لقومہم
جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اپنی انا براء منکم، کہ میں بری و ذمہ ہوں تم سے، ومما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کن کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو، میں کیا کرتا ہوں؟ ان سے برات کرتا ہوں۔ کفرنا بکم، انکار کر دیا تمہارا، وبدا بیننا وبینکم العداوہ، تمہارے درمیان جو ہمیشہ کے لیے دشمنی کا، والبغضاء، اور بغض کا۔ ہاں، بغض کیا ہو گیا ہے؟ پیدا ہو گیا، ابداً، ہمیشہ کے لیے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم کیا لے آؤ؟ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وحدہ، جو کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ الا قول ابراہیم، البتہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ لأبیہ، اپنے باپ کے بارے میں، اپنے باپ سے کہا، لأستغفرن لک، کہ البتہ میں تمہارے لیے کیا کرتا رہوں گا؟ مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان کیا ہوں؟ تمہارے درمیان اور میرے درمیان کیا ہو چکی ہے؟ عداوت اور دشمنی ہو چکی ہے، بغض ہو چکا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، یہاں تک کہ تم ایمان لے اللہ پر، اور اس کو وعدہ ہوا شریک مان لو، تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو کیا ہو چکی ہے؟ میں تم سے بری و ذمہ ہوں، تمہارے معبودوں سے بھی کیا ہوں؟ بری و ذمہ ہوں۔ لیکن اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کیا کرتا رہوں گا؟ اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا۔ یہ اس وقت تک جب تک ان کو یقین نہیں ہو گیا تھا، یہ اللہ پاک نے بتلا نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بعد کے اندر انہوں نے ان کے لیے بھی استغفار نہیں کیا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اے ہمارے پروردگار آپ ہی پر کیا، وما املک، اور میں نہیں ہوں مالک، میں مالک نہیں ہوں، من اللہ، اللہ کے معاملے میں، من شیء، کسی بھی چیز کا، لکا تیرے لیے، ہاں تمہارے لیے، تمہارے واسطے ہیں، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ سمجھاؤ گے نا؟ یہ لاکا میں جو لام ہے نا، یہ لام کس کے لیے ہے؟ فائدے کے لیے، نفع کے لیے، نفع کے لیے ہے نا۔ لکا علیکا، القرآن حجت لکا او علیکا۔ لاکا کے اندر جو لام ہے یہ کیا ہے؟ نفع کے لیے، علاج کس کے لیے ہوتا ہے؟ ضرر ضرر کے لیے ہوتا ہے۔ لام نفع کے لیے اور اللہ ضرر کے لیے ہوتا ہے۔ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ کے معاملے میں کچھ بھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی نبی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے معاملے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، مالک ہی نہیں ہوگا۔ اتنے کن ٹوٹیاں دے گل کہندے ایسا پت دے دے، اللہ اکبر، بالکل کوئی ہاں تو بگڑی بنائے گا، تو ہی بنانی ہے، ہاں تیرا در تو بننی ہے بس، ٹھیک ہے نا۔ میں نے پت دے دے تو میں نے دھی دے دے، میں دیوا بال کے چلی ہوں، بکر رکھ کے چلی ہوں، تو میں لون کی تھلی رکھ کے چلی ہوں، سوکھا کام نہیں، لون کی تھلی رکھی تو پت لے لے۔ اللہ کرتا ہے جو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کتنی عمر میں جا کر اسماعیل پیدا ہوئے؟ 80 سال کی عمر میں جا کر کیا ہو کے ہوئے تھے، لیکن اس مسلمان پیدا ہوئے تھے۔ 92 سال کی عمر جب ان کی تھی تو اس وقت بیٹا 12 سال کا ہو کر کیا ہوا تھا، کچھ کم بیشی جو ہو بھی ہے اللہ نہ فرمائے۔ تو کیا تھا؟ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی کس سے مانگ رہے ہیں؟ صرف اللہ، صرف اللہ کوئی وچ واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے تو ہی دے گا جو کرے گا، تو ہی دے گا۔ بالکل، بابے کو مانگنے بابے تو ہاں ڈائریکٹ ہی، میرے بھی لوگ نے بابے نے منگاؤ چنگا وا بھرا نبی دا وسیلہ مانگ سکتے ہیں، وسیلہ تو دے سکتے ہیں، نبی کو نہیں مانگ سکتے، نبی کا وسیلہ دے کر، منگنا رب کو ہی ہے، نبی کا وسیلہ دے کر رب سے مانگ سکتے ہیں، نبی سے نہیں مانگ سکتے۔ کہتے پیر نے دیتا جی، ہاں پیرا پیرا تو نام رکھے لوگوں نے۔ میری بھی اج ایک بندے نال لڑائی ہو گئی، میں کہ یار تو چنگا وا بھرا تیرا اتنے پتا پیرا پیچھے پھر استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، میں اللہ کے معاملے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر کیا کیا، و الیک انبنا، اور ہم تیری طرف ہی کیا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔
و الیک المصیر، اور ہم سب کو کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ تیری ہی طرف۔ ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے اللہ ہمارے لیے کوئی آزمائش نہ بنا دے، اے اللہ للذین کفروا، کافروں کے معاملے کے ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، واغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے، ربنا تو ہمارا کیا ہے؟ رب، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ، یقیناً آپ، ان کا تو، انتا تو آپ، تو صرف تو صرف تو ہی عزیز بھی ہے اور غالب حکمت والا بھی ہے، تاکید ہے آپ اور صرف آپ۔ ہاں جی، ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، و ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے کوئی ہیں، شک ہے۔ تجھ ہی سے، ٹھیک ہے نا؟ تقدیم ما حق و تخیر یفید کلام الحسر، وہ چیز جس کا تو پڑھی ہیں چیز، ہم ہدایت پڑھی نہیں، یفید کلام، تقدیم ما حق و تخیر یفید کلام الحسر، وہ چیز جس کا جو بعد میں آنی ہو اس کو اگر پہلے داخل کر دیا جائے تو وہ حسر کا فائدہ دیتی ہے۔ نعبدو کا و نستعین کا بھی کہہ سکتے تھے اللہ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کاف کو نعبدو سے پہلے لے کر آئے ہیں اور یہاں کاف کو نستعین سے پہلے لے کر آئے ہیں، حسر پیدا کرنے کے لیے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں، غلطی ختم ہوگی درمیان میں۔ یہاں بھی وہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، کدھر گئے؟ لقد کان ان کا انت، بے شک تو، صرف تو ہی عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوہ، یقیناً تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، بہترین، حسنہ، بہترین نمونہ۔ کون؟ لمن کان، وہ لوگ یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، یوم آخرت پر، ٹھیک ہے نا؟ ان کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو شخص اعراض کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو وہ یاد رکھے اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ کہ تو سڑا نہیں، تو سڑا کڑا کٹا تو بے بال لوں گا، اللہ کہندے نہیں تو سڑا کڑا کٹا تو بے بال لوں گا، اللہ کہندا جے تسی میری بات نہ کیتی تسی کڑا میرا کڑا کٹا تو بے بال لوں گا، تو میں نے کوئی تکلیف نہیں ہے، تسی کرنی تے اپنے فائدے واسطے، نہیں کرنی تے اپنے نقصان واسطے، میں کوئی نہیں فائدہ، میں غالب حکمت والا ہوں۔ ان اللہ الغنی الحمید، میں تعریف دے قابل بھی خود ہاں اور بے نیاز ہر چیز دے کولوں، میری تعریف کر کے تسی اپنا فائدہ کر رہے ہو، خود گناہ مت بچ کے اپنا خود فائدہ کر رہے ہو، میرا نہ نقصان کر رہے ہو نہ کوئی فائدہ کر رہے ہو۔